بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورد المصنف دلیلا علی ما هو المختار عنده فقال لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرض، أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار لأنه مختصر من طلب الفعل بالمصدر. فقولك اضرب مختصر من أطلب منك الضرب، وقوله صلوا مختصر من أطلب منكم الصلاة، وقوله طلقي مختصر من افعلي فعل الطلاق، والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد وكيف يحتمله. پھر مصنف علیہ الرحمہ اپنے قول مختار پر ایک دلیل لائے، چنانچہ فرمایا اس لیے کہ صیغہ امر فعل کو ایسے مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے جو فرد ہو، یعنی امر تکرار کا تقاضا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے. چنانچہ تیرا قول صیغہ اضرب اطلب منک الضرب سے، اور اس کا قول صلو اطلب منکم الصلاۃ سے، اور اس کا قول طلقی افعلی فعل الطلاق سے مختصر ہے، اور وہ مصدر جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. اور عدد کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے؟ والمصدر المختصر منه فرد، اور وہ مصدر جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. لا يحتمل العدد وكيف يحتمله، اور عدد کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے؟ ومعنى التوحد مرعی فی الفاظ الوحدان، حالانکہ واحد لفظوں میں توحد فرد ہونے کے معنی ملحوظ ہو جاتے ہیں. فالفعل المختصر منه اولا الا يحتمل العدد، وبهذا القدر تم الدلیل على الاصل الکلی. پس وہ فعل امر جو مصدر سے مختصر ہے بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا، اور اسی قدر سے اصل کلی پر دلیل تمام ہو گئی. ثم قولہ، پھر مصنف نے فرمایا کہ وَذَلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنسِيَّةِ وَالْمُثَنَّى بِمَعْزَلٍ عَنْهُمَا. توحد فردیت اور جنسیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور تثنیہ ان دونوں سے بالکل الگ ہے. بیان للمثال المختص اعنی قوله طلقی نفسکی لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسیة والفرد الحکمی ومعزلیة المثنى، وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ. پھر مصنف نے فرمایا کہ توحد فردیت اور جنسیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور تثنیہ ان دونوں سے بالکل الگ ہے. اس عبارت سے ایک خاص مثال کا بیان ہے
یعنی طلقی نفسکی کی وضاحت مقصود ہے، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے جو جنسیت فرد حکمی اور تثنیہ کی علیحدگی کے ساتھ متصف ہے، اور طلاق کے سوا اور صیغوں میں فرد حکمی معلوم نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں۔ عزیز طلباء کرام، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذہب پر دلیل پیش کی ہے جو مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صیغہ امر فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے۔ مثلا اضرب امر کا صیغہ ہے، اطلب منک ضرب سے مختصر کیا گیا ہے، یعنی اضرب اطلب منک ضرب کی مختصر عبارت ہے۔ اسی طرح صلو اطلب منکم الصلاۃ کی مختصر عبارت ہے، اور طلقی افعلی فعل الطلاق کی مختصر عبارت ہے۔ لہذا صیغہ امر مختصر اور مصدر مختصر منہ جس سے مختصر کیا گیا ہے ہوا، صیغہ امر مختصر اور مصدر مختصر منہ ہوا، اور مختصر منہ یعنی مصدر فرد ہے، اور فرد عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور مصدر عدد کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ مصدر جو فرد ہے لفظ واحد ہے، اور واحد لفظوں میں توحد یعنی فرد ہونے کے معنی اور واحد لفظوں میں توحد یعنی فرد ہونے کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔ پس جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو فعل امر جو مصدر سے مختصر کیا گیا ہے بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ مذکورہ تقریر سے ہمارے دعویٰ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے، اس پر دلیل پوری ہو گئی، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتن نے مذکورہ بالا مثال طلقی نفسکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ طلاق کا فرد حقیقی بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی بھی، اور توحد فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ہونے کے معنی فرد حقیقی میں بھی ہے، وہ اقل جنس ہے، اور ایک ہونے کے معنی فرد حکمی بھی ہے، اس لیے کہ وہ سارے افراد کا مجموعہ ہے، کل جنس ہے۔ طلاق کا فرد حقیقی بھی ہوتا ہے، طلقی نفسکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ طلاق کا فرد حقیقی بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی بھی، اور توحد فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرد حقیقی کی صورت میں توحد کا پایا جانا تو ظاہر ہے، اقل جنس، اور فرد حکمی کی صورت میں توحد اس لیے پایا جاتا ہے کہ فرد حکمی تمام کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ توحد کے معنی فرد حقیقی میں بھی ہے، اور توحد کے معنی فرد حکمی میں بھی ہے۔ توحد کے معنی فرد حقیقی میں تو ظاہر ہے، اور توحد کے معنی فرد حکمی میں اس لیے پائے جاتے ہیں کہ فرد حکمی تمام کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کے تمام افراد کا مجموعہ واحد ایک کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا تمام کے مجموعہ یعنی فرد حکمی میں توحد کے معنی پائے گئے۔ پس جب طلاق کے فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں میں توحد کے معنی موجود ہے تو طلقی نفسکی سے عورت اپنے اوپر ایک طلاق یعنی فرد حقیقی واقع کرنے کی بھی مجاز ہے، اور 3 طلاقیں یعنی فرد حکمی واقع کرنے کی بھی مجاز ہے، بشرطے کہ شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کی ہو۔ اور رہا 2 طلاقوں کا معاملہ تو 2 طلاقیں نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے،
بلکہ دونوں سے الگ عدد محض ہے. دو طلاقیں نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، بلکہ فرد حقیقی اور فرد حکمی سے الگ عدد محض ہے. یہ خیال رہے کہ طلاق کا فرد حکمی تو معلوم ہے، کل جنس 3 طلاقیں، لیکن طلاق کے علاوہ چوری، نماز وغیرہ کا فرد حکمی صرف آخری عمر میں معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ آخر عمر سے پہلے معلوم نہیں کہ وہ زندگی میں کس قدر چوریاں کرے گا، کس قدر نمازیں پڑھے گا. بس جب مرنے سے پہلے تمام چوریوں اور تمام نمازوں کا علم ممکن نہیں ہے تو ان کے فرد حکمی کا علم بھی ممکن نہیں ہوگا. متن میں فردیت سے مراد فرد حقیقی اور جنسیت سے مراد فرد حکمی ہے. وما تکرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. جواب سوال يرد علينا وهو أن الأمر إذا لم يقتضي التكرار ولا يحتمله فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. فيقول انما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب. اور جتنی عبادتیں مقرر ہوتی ہے وہ سب اسباب کے مقرر ہونے سے مقرر ہوتی ہے، اوامر کی وجہ سے نہیں مقرر ہوتی ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر جب نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو پھر عبادتیں، نماز، روزہ وغیرہ کس کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے. چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں مقرر ہوتی ہے وہ اوامر کی وجہ سے مقرر نہیں ہوتی بلکہ اسباب کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے، کیونکہ سبب کا مقرر ہونا مسبب کے مقرر ہونے پر دلالت کرتا ہے. لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب فأيان وجد الوقت وجب الصلاة ومتى يأتي رمضان يجب الصيام ومهما قدر على ملك المال وجبت الزكاة. کیونکہ سبب کا مقرر ہونا مسبب کے مقرر ہونے پر دلالت کرتا ہے، پس جب وقت پایا جائے گا تو نماز واجب ہوگی، اور جب رمضان آئے گا تو روزہ واجب ہوگا، اور جب نصاب زکوٰۃ کے مال پر قادر ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں مصنف ان لوگوں کی طرف سے وارد کردہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جب امر احناف کے نزدیک نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ میں تکرار کس وجہ سے پیدا ہوا؟ یعنی صیغہ امر اقیموا الصلاۃ سے نماز کو، آتوا الزکوٰۃ سے زکوٰۃ کو، اور کتب علیکم الصیام سے روزے کو فرض کیا گیا ہے، اور بقول آپ کے امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے، تو پھر نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں تکرار کہاں سے آیا؟ یعنی ہر روز نماز پڑھنا اور ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور ہر سال زکوٰۃ دینا کیوں واجب ہوا؟ عدم تکرار کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی میں ایک بار نماز فرض ہوتی، ایک بار روزے فرض ہوتے اور ایک بار زکوٰۃ دینا واجب ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ میں امر کے صیغوں کی وجہ سے تکرار پیدا نہیں ہوئی. امر کے صیغوں کی وجہ سے تکرار پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کے اسباب کی وجہ سے تکرار پیدا ہوئی ہے، کیونکہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ وقت نماز کا سبب ہے، لہذا جب بھی وقت پایا جائے گا نماز واجب ہوگی. ماہ رمضان کی آمد روزے کا سبب ہے، لہذا جب بھی ماہ رمضان کی آمد ہوگی روزہ واجب ہوگا. نصاب زکوٰۃ زکوٰۃ کا سبب ہے، لہذا جب بھی بقدر نصاب زکوٰۃ مال کا مالک ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی.
یہی وجہ ہے کہ حج زندگی میں فقط ایک بار واجب ہوتا ہے، کیونکہ حج کا سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ ایک ہے، اس میں کوئی تکرار نہیں ہے، اسی لیے سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہی ہے، زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے۔ بہرحال عبادات کا تکرار جب اسباب کی وجہ سے ہے اور امر کے صیغوں کی وجہ سے نہیں ہے تو عبادات کے مقرر ہونے سے یہ بھی ثابت نہ ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وقت نفس وجوب کا سبب ہے اور امر کا صیغہ وجوب ادا کا سبب ہے، تو سبب امر سے کس طرح بے نیاز کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وقت سبب کے مقرر ہونے سے نفس وجوب مقرر ہوگا، مگر وجوب ادا چونکہ امر سے ثابت ہے اس لیے وجوب ادا کا تکرار بھی امر سے ثابت ہوگا، اور جب وجوب ادا کا تکرار امر سے ثابت ہوا تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر سبب کے وجوب کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مقرر ہوتا ہے، یعنی جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلو، نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پر جب ہر سبب کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیراً عبادت کا امر ہوتا ہے تو عبادات میں تکرار ان نئے اوامر کی وجہ سے ہوگا، یعنی ایک امر سے ایک ہی نماز واجب ہوگی، مگر چونکہ ہر روز ہر نماز کے وقت تو اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے، اس لیے ہر روز ہر وقت کی نماز کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال روزے اور زکوٰۃ کا ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے وَلِهَذَا لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً لِأَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ لَا تَكْرَارَ فِيهِ۔ یہی وجہ ہے کہ حج عمر میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ لا يقال ان الوقت سبب لنفس الوجوب والامر انما هو سبب لوجوب الاداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الامر لاننا نقول عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرر العبادات بتكرر الاوامر المتجددة حكما۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ وقت نفس وجوب کا سبب ہے اور امر وجوب ادا کا سبب ہے، لہذا سبب امر سے کس طرح بے نیاز کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ ہر سبب کے وجود کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مقرر ہوتا ہے، پس عبادات کا مقرر ہونا حکماً نئے اوامر کے مقرر ہونے سے ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔